ایک شخص آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس کی ملاقات اس دربان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کا نام تھا حضرت عثمان بن حنیف، ان سے ہوئی. اس نے پوچھا کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے بھی حاجت بتائی کہ میری یہ پریشانی ہے، یہ میری ایک حاجت ہے اور یہ اس کام کے لیے میں حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت عثمان بن حنیف نے کہ میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں، بتاتا ہوں، اس کے مطابق تو عمل کر کے آپ پھر آنا، میں تیری ملاقات کروا دوں گا. اب یہ بڑی عقیدے کے لحاظ سے بڑی زبردست حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک بھی المعجم الصغیر طبرانی کی ہے. حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ تم جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو. ہماری بھی حاجتیں ہیں، ہماری بھی پریشانیاں ہیں، اور یہ وظیفہ بھی سمجھ لیں جو رسول اللہ نے بتایا، اور یہاں سے جو عقیدہ بھی ثابت ہوگا، اور یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کی حاجتیں پورا کیا کرتے تھے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. جب حضرت عثمان بن حنیف نے اس کو کہا کہ جا کر وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر تم نے یہ دعا مانگنی ہے. کون سی دعا؟ وہ سنیں. کہتے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. نفل پڑھنے کے بعد تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اور انہی کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور اس کے بعد پھر تم نے یہ دعا مانگنی ہے. پہلے تو یہ، اب دوسرے لفظ سنیں. یہ دعا مانگنی آپ نے کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فیقضی لی حاجتی. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ تم نے یہ سوال کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. اور اب جو دعا کے الفاظ ہیں وہ سنیں کہ اے محمد، یعنی کہ اب تم نے توجہ کرنی ہے رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف. پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور متوجہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دعا مانگنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں اتوجہ بک الی ربک، میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب دوبارہ الفاظ میں دہراتا ہوں، پھر سب غور کریں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے وسیلے سے، آپ کے نام سے، آپ کے واسطے سے میں آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یہ ایک میری حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دے. اور پھر حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ اس کے بعد تم نے اس حاجت کا بھی ذکر کرنا ہے، اس حاجت کو بھی بتانا ہے کہ کون سی حاجت ہے، کون سا کام ہے. اور جب یہ تم کام کر لو اس کے بعد تم میرے پاس آنا، پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے تیری ملاقات کروا دوں گا. خیر وہ گیا، یہ کام کیا، پھر واپس آیا. جب واپس آیا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروا دی، اور کروائی جب تو کروانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بٹھایا، اس کی حاجت کو سنا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا. پھر اس کو رخصت جب کرنے لگے، جب جانے لگے وہ شخص، پھر اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے کہا کہ جس نے یہ وظیفہ بتایا تھا، جس نے یہ وظیفہ بتایا تھا، کہ جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکریہ ادا کرنے لگا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، کہ آپ کے کہنے سے، آپ کی سفارش سے میرا کام ہو گیا. اور حضرت عثمان غنی نے میری بات سن لی، میری حاجت پوری ہو گئی. اس نے کہا کہ واللہ میں نے تیری کوئی سفارش نہیں کی ہے، سبحان اللہ، میں نے تیری کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ تیری جو حاجت پوری ہوئی ہے اس دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، اور وہ جو دعا تھی وہ عام نہیں تھی،
بلکہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے۔ اور پھر ساتھ وہ حدیث بھی بیان کر دی، فرمایا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک نبینہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں اور میں آنکھیں چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے جو آنکھیں عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگنا تو شرک ہے۔ میں نے کہا صحابہ نے تو مانگا ہی رسول اللہ کی بارگاہ سے، رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگا اور آپ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ خیر جب اس نبینے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں مانگی تو پھر رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نہیں دیتا، بلکہ پھر ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ جاؤ اگر تم صبر نہیں کرتے تو پھر یہ کام کرو، یہ دعا مانگو میرے وسیلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حالت کو دور فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں ابھی تک وہیں موجود تھا تو خدا کی قسم ہے جب گیا تھا نبینہ تھا، جب واپس